السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پروفیشنل اسٹڈیز پورٹل A1۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انٹروڈکشن ٹو بزنس، اس کا لیسن نمبر 5۔ لیسن نمبر 4 کے اندر ہم نے پارٹنرشپ کو ڈسکس کیا، اس کے ایڈوانٹیجز، ڈس ایڈوانٹیجز، پارٹنرشپس کی کائنڈز اور پارٹنرز کی کائنڈز۔ ہم نے وہاں پہ ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد ایٹ دی اینڈ ہم نے پارٹنرشپ ڈیڈ کو بھی ڈسکس کیا۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جوائنٹ اسٹاک کمپنی کا ٹاپک۔ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کیا ہوتی ہے اور کس لاء کے تحت وجود میں آتی ہے، اس میں ہوتا کیا ہے، آج ہم انشاءاللہ اس لیسن کے اندر اس چیز کو کور اپ کریں گے۔ تو اس لیسن کے سٹارٹ کے اندر ہمارے پاس جو آخری ٹاپک ہے وہ ہے ڈیوٹیز آف دی پارٹنرز، کہ پارٹنرشپ بزنس کے اندر جو پارٹنرز کی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا مختصر سا ٹاپک ہے، تو یہ پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد ہم آگے آن ورڈ جوائنٹ اسٹاک کمپنی والا ٹاپک سٹارٹ کریں گے۔ پارٹنرز کی ڈیوٹیز کیا کیا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، پارٹنرز ہیو ٹو مینٹین اکاؤنٹس وچ ڈسکرائب دا ٹرو پکچر آف دی بزنس۔ تو یہ پارٹنرز کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ بزنس کے جو اکاؤنٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ مینٹین کریں اور بزنس کی ٹرو پکچر ہے، مطلب جو اس کی فائنینشیل پوزیشن ہے اس کو، اس کی ٹرو پکچر شو کریں اس کے اکاؤنٹس کے ذریعے سے۔ مطلب کہ جس شخص کی، جس پارٹنر کی جہاں پہ ذمہ داری ہے، چاہے وہ سیلز کے حوالے سے اکاؤنٹس کی مینٹین کر رہا ہے، چاہے پرچیز کے حوالے سے اکاؤنٹس کو مینٹین کیا جا رہا ہے، چاہے انوینٹری کے حوالے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جس پارٹنر کی جہاں جس لیول پہ رسپانسبلٹی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام تر اکاؤنٹس جو ہے اس پارٹنرشپ کے سٹینڈرڈز کے مطابق، جو انہوں نے اپنا ایک سٹینڈرڈ مینٹین کیا ہوا اس کے مطابق اپنی بکس آف اکاؤنٹس کو مینٹین کرے۔ سیکنڈ ون جناب کہتے ہیں کہ پارٹنرز شوڈ یوز دیئر پاورز ود ان لمٹس اسپیسیفائڈ ان دی پارٹنرشپ ڈیڈ۔ پارٹنرشپ ڈیڈ جو ایگریمنٹ ہوا تھا، جب پارٹنرشپ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس پارٹنرشپ ڈیڈ کی روشنی کے اندر تمام پارٹنرز کو جو پاورز، جو اختیارات ان کو دیے گئے تھے، ان کو یہ چاہیے کہ وہ ان اختیارات کے دائرۂ کار کے اندر رہتے ہوئے اپنی پاورز کا استعمال کریں۔ تھرڈ ون، پارٹنرز آر ریسپانسبل ٹو پرووائڈ ایکوریٹ انفارمیشن ٹو گورنمنٹ باڈیز، ٹھیک ہے، کہ پارٹنرز کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے، ان کی جو رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کو، ان کو ایکوریٹ انفارمیشن پرووائڈ کرے۔ پارٹنرز آر ریسپانسبل ٹو پے دیئر شیئر ان کیس آف لاس ٹو دی بزنس۔ پارٹنرز کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ کیا کریں، اپنا شیئر پے آف کریں اگر تو کاروبار کو لاس ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جو پارٹنرشپ کا بزنس ہوتا ہے یہ اسی بیس کے اوپر چلتا ہے، اسی ماڈل کے تحت ہی چلتا ہے کہ اگر پروفٹ ہوگا تو یہ پھر ایز پر ایگریڈ ریشو پروفٹ ڈسٹریبیوٹ ہوگا، اور اگر لاس ہوتا ہے تو سارے پارٹنرز کو برداشت کرنا پڑے گا، رائٹ۔ اس کے بعد اٹ از ڈیوٹی آف ایوری پارٹنر ٹو اوبے دا ڈیسیژن دیٹ ہیز بین میڈ ان دا پارٹنرشپ۔ تو یہ پارٹنرشپ کی بزنس کے اندر ہر پارٹنر کی ایک ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ کیا کریں، اپنے ڈیسیژن کریں اور جو فیصلے کاروبار کے اندر ہو رہے ہیں اس کو اوبے کریں اور اس چیز کو اڈاپٹ کریں، فالو کریں۔ اس کے بعد پارٹنر شوڈ ناٹ disclose any secret information about the business to any other person۔ تو یہ پارٹنرز کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ کیا کریں، بزنس کی جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، جو سیکرٹس ہیں بزنس کے، ان سیکرٹس کو، اس امپورٹنٹ انفارمیشن کو کسی دوسرے بزنس کے پارٹنر کے ساتھ جا کر ڈسکلوز نہ کرے۔ اس کے بعد اس کا جو لاسٹ ڈیوٹی بنتی ہے، it is a moral obligation and legal responsibility of the partners not to use firms forum to take any advantage without intimating to other partners۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کے ایک اخلاقی obligation بھی بنتی ہے اور ان کی لیگل رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے تمام پارٹنرز کی کہ وہ فرم کا جو فورم ہے، ٹھیک ہے، اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ اس کے بعد جناب اگلا ہمارا ٹاپک ہے جوائنٹ اسٹاک کمپنی۔ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کیا ہوتی ہے؟ جوائنٹ اسٹاک کمپنی از اے تھرڈ میجر فارم آف بزنس آرگنائزیشن۔ تو ہم بزنس آرگنائزیشن کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، ہم نے سول پروپرائٹرشپ کے بزنس کی بات کی، ہم نے پارٹنرشپ کے بزنس کی بات کی، اب ہم جوائنٹ اسٹاک کمپنی کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اٹ ہیز انٹائرلی ڈفرنٹ آرگنائزیشنل اسٹرکچر فرام سول پروپرائٹرشپ اینڈ پارٹنرشپ، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں سول پروپرائٹرشپ کو یا پارٹنرشپ کو، تو یہ بالکل ایک ڈفرنٹ اس کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر، اس کا ڈھانچہ ہے۔ دیر آر ٹو ایڈوانٹیجز آف جوائنٹ اسٹاک کمپنی۔ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے دو فوائد ہیں۔ فرسٹ آف آل اٹ انجوائز دا ایڈوانٹیجز آف انکریزڈ کیپیٹل۔ سیکنڈلی دا کمپنی آفرز دا پروٹیکشن آف لمیٹڈ لائبلٹی آف دی انویسٹرز۔ تو سب سے پہلے تو جناب بات یہ ہے کہ یہ اس کا جو سرمایہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ ایڈوانٹیج
جو اس کو ہوتا ہے انکریز کیپٹل کے حوالے سے، ایک تو یہ انجوائے کرتی ہے، اور سیکنڈ ون اس کی جو انویسٹرز ہوتے ہیں جو اس کمپنی کے اندر انویسٹ کرتے ہیں پیسہ، ٹھیک ہے، ان کی پروٹیکشن بھی ہوتی ہے، اور ان کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو لائبلٹیز ہوتی ہیں، لمیٹڈ ہوتی ہیں، رائٹ، کہ ان کی ذمہ داریاں، ان کی لائبلٹی صرف اس حد تک ہوتی ہیں کہ جتنا پیسہ انہوں نے کمپنی کے اندر انویسٹ کیا ہوا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر ایک پرسن ہے، ایک انویسٹر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اگر لاس ہو جاتا ہے کمپنی کو، تو اس کا صرف پیسہ اس حد تک ڈوبے گا، یا وہ صرف اس حد تک ذمہ دار ہوگا کہ جتنی کی اس کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے، اس سے زیادہ کا نہیں. The law relating to joint stock company has been laid in Companies Ordinance 1984 which came into force in 1st January 1985 in Pakistan. اگر ہم پاکستان کی لاء کے مطابق بات کریں تو جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہے، یہ آرڈیننس 1984 کے تحت وجود میں آتی ہے، اور پاکستان کے اندر اس کی جو باقاعدہ جو امپلیمنٹیشن تھی یہ 1 جنوری 1985 کو ہوئی تھی. اس کے بعد اس کی جو ڈیفینیشنز ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں. Following are some important ڈیفینیشن آف جوائنٹ اسٹاک کمپنی. جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی جو ڈیفینیشن ہے، ویسے تو بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، مختلف کتابوں کے اندر مختلف لوگوں نے اس کی ڈیفینیشنز کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، ہم اسے پڑھ لیتے ہیں. کمپنی میں بی ڈیفائنڈ ایز این ایسوسیشن آف پرسنز فار دی پرپز آف میکنگ پروفٹ. جی، تو کہتے ہیں ایسی کمپنی ہوتی ہے، ہم اس کو ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ کیسی ایسوسیشن آف پرسن ہے، ٹھیک ہے، جس کا مین مقصد، جن کا پرپز پروفٹ کمانا ہوتا ہے. جوائنٹ اسٹاک کمپنی کا مقصد ویلفیئر نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کہ جس کا مقصد منافع کمانا نہیں ہے بلکہ عوام کی فلاح و بہبود کرنا ہے، تو وہ کاروبار نہیں ہوگا. اکارڈنگ ٹو ایسی تھامس، وہ یہ کہتا ہے کمپنی از این انکارپوریٹڈ ایسوسیشن آف پرسنز فارمڈ یوزلی فار دی پرسوٹ آف سم کمرشل پرپز. ٹھیک ہے، ایک کمپنی جو کہ انکارپوریٹ کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، کیسی ایسوسیشن آف پرسنز فارمڈ، اس کو بناتے ہیں یوزلی فار دی پرسوٹ آف سم کمرشل پرپز، جو مقصد ہوتا ہے ایک کاروباری مقصد ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی فیچرز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے فیچرز. فالوئنگ آر دا مین فیچرز آف جوائنٹ اسٹاک کمپنی. تو سب سے پہلے ہے جی کریشن آف لا، یہ قانون کے تحت وجود میں آتی ہے. جوائنٹ اسٹاک کمپنی از اے کریشن آف لا، اسپیشل ایکٹ آف دی اسٹیٹ. اٹ از فارمڈ اینڈ گورنڈ بائی دا کمپنیز آرڈیننس اور بائی دا اسپیشل ایکٹ آف دا لیجسلیٹو. پاکستانی کمپنیز آر انکارپوریٹڈ انڈر دا کمپنیز آرڈیننس 1984. اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہوتی ہے یہ آرڈیننس 1984 کے تحت وجود میں آتی ہے. سیکنڈ ون کیپٹل بارونگ. تو کہتے ہیں یہ اس طرح کی جو کمپنی ہوتی ہے یہ اپنے نام کے ساتھ بارو کر سکتی ہے ٹو ایکسپینڈ دا بزنس، اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے. تھرڈ ون سیپریٹ لیگل اینٹی. اس کی اپنی جداگانہ قانونی حیثیت ہوتی ہے. Joint stock company has separate legal entity apart from its members. It can sue in a court of law in its own name. Because یہ پاکستان کے آرڈیننس 1984 کے تحت وجود میں آ رہی ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی جداگانہ قانونی حیثیت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس پہ کیس کرنا چاہے، یا اگر یہ کمپنی کسی تھرڈ پرسن کے اوپر کیس کرنا چاہے تو یہ کر سکتی ہے. اس کے بعد لیگل پرسن. جوائنٹ اسٹاک کمپنی جو ہے ایک لیگل پرسن کی حیثیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس عموماً رائٹس ہوتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں اینی پرسن ٹو کیری آن دا بزنس ان اٹس اون نیم، ٹو اون پراپرٹی. ٹھیک ہے، یہ اپنی پراپرٹی کو پرچیز بھی کر سکتی ہے. ٹو بارو اور لینڈ منی، منی کو بارو بھی کر سکتی ہے اور قرضہ دے بھی سکتی ہے. ٹو دا انٹر انٹو دا کانٹریکٹ، اور کسی کے ساتھ کانٹریکٹ میں بھی آ سکتی ہے. اس کے بعد لانگ لائف، اس کی جو زندگی ہوتی ہے لمبی ہوتی ہے. جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہیز لانگ لائف ایز کمپیئر ٹو ادر فارمز آف بزنس آرگنائزیشنز. تو اگر ہم اس کی زندگی کی بات کرتے ہیں تو یہ لانگ لائف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی ایک شخص، ایک انویسٹر، اس کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے تو کمپنی کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، کمپنی اسی حساب سے آگے چلتی جائے گی. لیکن جب ہم نے ڈسکس کیا تھا سول پروپرائٹرشپ کے بزنس کے اندر، تو وہاں پہ کیونکہ اکیلا بندہ، اکیلا مالک کی کاروبار کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ فوت ہوتا ہے، اس کی وفات ہوتی ہے، تو اس کا کاروبار اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں پارٹنرشپ کے بزنس کے اندر، تو پارٹنرشپ کے بزنس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک پارٹنر جس کی وفات ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ جو بزنس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے اندر اس طرح سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کے بعد لمیٹڈ لائبلٹی. اس کے اندر جتنے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں ان کی جو لائبلٹی ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. کس حد تک لمیٹڈ ہوتی ہے؟ ٹو دی ایکسٹینٹ آف دا فیس ویلیو آف دا شیئرز دے ہولڈ. ٹھیک ہے، کہ جتنی ویلیو کے ان کے پاس شیئرز ہیں، جتنی ویلیو کے انہوں نے شیئر پرچیز کیے ہوئے ہیں، اور شیئر کی جتنی فیس ویلیو ہے. اچھا، لیٹ سے ایک بندہ ہے وہ شیئر پرچیز کرتا ہے اور شیئر کی ویلیو ہے 100 روپے. ٹھیک ہے، 100 روپیز جو اس کی فیس ویلیو کہلاتی ہے. اس کی صرف لائبلٹی اس حد تک ہے کہ جتنی کی اس کے پاس ہولڈنگ ہے، کہ اگر کمپنی ڈوبتی ہے، کمپنی کو نقصان ہوتا ہے، تو اس کا صرف اتنا ہی نقصان ہوگا کہ جتنے کی اس کی انویسٹمنٹ ہے. اس کے بعد لارج اسکیل بزنس. بیکاز آف مور ممبرز، اس کے ممبر بہت زیادہ ہوتے ہیں. کمپنی ہیز لارجر کیپیٹل ایز کمپیئر ٹو سول ٹریڈرشپ.
ٹھیک ہے. تو اس کے پاس کیونکہ جو کیپٹل ہوتا ہے, جو سرمایہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو سول ٹریڈرشپ. اگر ہم اس کا تقابلی جائزہ لیں ٹریڈرشپ کے بزنس کے ساتھ اینڈ پارٹنرشپ کے بزنس کے ساتھ, which helps in doing business on large scale, تو اس کا جو کاروبار ہوتا ہے یہ بڑے پیمانے پر ہوتا ہے, وسیع پیمانے پر ہوتا ہے. رائٹ, آگے پڑھتے ہیں جی. مینجمنٹ آف دی کمپنی, اس کمپنی کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں جو کہ کمپنی کے معاملات کو رن کرتے ہیں, کمپنی کے معاملات کو چلاتے ہیں. دی اینوئل جرنل میٹنگ اینڈ آل دی مینجمنٹ از سلیکٹڈ بائی دی بورڈ آف ڈائریکٹرز. ٹھیک ہے, تو ہر سال کمپنی کے اندر اینوئل جرنل میٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر کمپنی کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے اور مینجمنٹ کے اندر جو ڈائریکٹرز ہیں, جو موسٹ سینئر ممبرز ہوتے ہیں, وہ الیکٹ کیے جاتے ہیں. اور الیکٹ کرتا کون ہے؟ شیئر ہولڈرز الیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ووٹنگ سسٹم ہوتا ہے اور ووٹنگ سسٹم کے تحت ڈائریکٹرز کی سلیکشن کی جاتی ہے جو کہ کمپنیز کے معاملات کو رن کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ, اس کے بعد نمبر آف ممبرز, اس کے اندر کتنے نمبر آف ممبرز ہونے چاہیے؟ ان دی کیس آف پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی minimum number of shareholder is 2 and maximum is 50, but in the case of public limited company minimum number is 7 and there is no limit for maximum number. اگر تو ہم پرائیویٹ لمیٹڈ کی بات کرتے ہیں جی تو منیمم 2 ممبرس ہونے چاہیے اور میکسیمم 50 ہونے چاہیے. جب ہم پبلک لمیٹڈ کمپنی کی بات کرتے ہیں تو منیمم 7 ہونے چاہیے اور میکسیمم کی لا نے کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی کہ کتنے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نمبر 10 ٹرانسفریبلٹی آف شیئرز. اس کے جو شیئرز ہوتے ہیں, اس کے جو حصص ہوتے ہیں ایزیلی ٹرانسفریبل ہو سکتے ہیں. کہ اگر لیٹ سے ایک شخص کے پاس شیئرز ہیں کمپنی کے, تو اگر وہ چاہتا ہے جی کہ وہ اپنے شیئرز کسی دوسرے شخص کے نام ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. دیر از نو ریسٹرکشن آن دی پرچیز اینڈ سیل آف شیئرز. ٹھیک ہے, تو شیئرز کی پرچیزنگ پہ اور شیئرز کی سیلنگ کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اس کے بعد نمبر 11 پوائنٹ ٹریڈ ایگریمنٹ. The joint stock company enjoys separate existence because یہ اپنی الگ جداگانہ قانونی حیثیت رکھتی ہے. So it can join the trade agreements with other firms in its own name. تو وہ اپنے نام کے ساتھ دوسری جو فرمز ہیں ان کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹس کے اندر بھی وہ آ سکتی ہے. اس کے بعد نمبر 12 purchase and sale of property. Joint stock company can purchase and sale of property and its own name. ٹھیک ہے, تو joint stock company کے پاس یہ کیونکہ ان کی جداگانہ قانونی حیثیت ہوتی ہے تو وہ پراپرٹیز پرچیز بھی کر سکتی ہے اور پراپرٹی کو بیچ بھی سکتی ہے. اس کے بعد پیمنٹ آف ٹیکسز. A joint stock company pays a double taxes to the government. یہ کیا کرتی ہے کہ یہ گورنمنٹ کو جو ہے نا ڈبل ٹیکس پے کرتی ہے. ایک تو وہ ٹیکس پے کرتی ہے, اب ٹیکسز جو امپوز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں انکم کے اوپر. ایک تو وہ انکم ہوگی کہ جو ان کی سالانہ انکم ہوگی اس کے اوپر جو ٹیکس ہوگا وہ پے کرے گی. اسی طرح ہی اس کے بعد جو دوسرا ٹیکس ہوگا جتنے اس کے پاس امپلائیز ہیں اور امپلائیز کی جتنی انکم ہے اس انکم کے اوپر جتنا ٹیکس امپوز ہو رہا ہے تو کمپنیز یہ کرتی ہیں کہ اپنے امپلائیز کے بیہاف کے اوپر ان کا جو ٹیکس ہوتا ہے اس کی بھی ایف بی آر کو پیمنٹ کرتی ہیں. تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جوائنٹ اسٹاک کمپنیز ہیں جو گورنمنٹ کو ڈبل ٹیکس پے کر رہی ہیں. جی, اس کے بعد ہے آبجیکٹ. آبجیکٹ کہتے ہیں مقصد کو. The basic object of joint stock company is to earn profit. اس کا جو بیسک پرپس ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے وہ پروفٹ ارن کرنا ہوتا ہے. Whole profit is not distributed among the shareholders. وہ کمپنیاں جتنا بھی منافع کماتی ہیں وہ اپنے شیئر ہولڈرز کے درمیان میں تقسیم نہیں کرتی. Some portion is transferred to the general reserve for emergencies. ٹھیک ہے, اپنے پروفٹ کا کچھ ایسا ایمرجنسی کے طور پر رکھ دیتی ہیں اپنے ریزرو اکاؤنٹس کے اندر تاکہ جب کوئی حادثاتی سچویشن پیدا ہوتی ہے تاکہ وہ پیسہ اس وقت اس چیز کے اندر یوٹیلائز کیا جا سکے. 15 پوائنٹ گورنمنٹ کنٹرول. A joint stock company has to comply with the rules of government. It has to audit its accounts. ٹھیک ہے, تو joint stock company جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کے بنائے گئے رولز کی تعمیل کرتی ہے. ان تمام لاز کو, ریگولیشنز کو, کمپنی آرڈیننس کو وہ کمپلائی کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے اس حوالے سے بیکاز گورنمنٹ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ٹیکسز کے ساتھ مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ٹیکسز کیونکہ امپوز ہوتا ہے آمدنی کے اوپر, انکم کے اوپر. ٹھیک ہے, تو انکم کمپنی کی تب صحیح طریقے سے سامنے آئے گی کہ جب اس کمپنی کا آڈٹ ہوگا. اس کے بعد ایزی موڈ آف انویسٹمنٹ. اس کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے, جو سرمایہ کاری ہے وہ کرنا آسان ہوتا ہے. جی, ایزی موڈ آف انویسٹمنٹ. The capital of the joint stock company is divided into shares of small value. اس طرح کی جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے سرمایے کو چھوٹے چھوٹے حصوں کے اندر, چھوٹے چھوٹے چنکس کے اندر ڈیوائیڈ کرتی ہیں اور ہر اس چیز کو وہ شیئر کا نام دے دیتی ہیں کہ یہ شیئر ہے. ٹھیک ہے, so every person can purchase these shares according to his income and savings. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی انویسٹر ہے, کوئی بھی شیئر ہولڈر ہے تو وہ کیا کرے گا اپنی انکم کے مطابق, اپنی سیونگ کے مطابق وہ کمپنی کے شیئر پرچیز کرے گا. اس کے بعد کامن سی. اس طرح کی جو کمپنی ہوتی ہے
اس کے اندر ایک مشترکہ مور استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کمپنی کے اندر سائن وغیرہ نہیں چلتے. جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے اندر کوئی بھی شخص اپنے سائن نہیں کر سکتا. Since the company is an artificial person created by law, therefore it cannot sign documents for itself. The common seal with the name of the company is used as a substitute of its signature. تو اس طرح کی کمپنی کے اندر کیا ہوتا ہے, ایک کامن سیل استعمال ہوتی ہے, ایک مور استعمال ہوتی ہے, جو کہ کسی بھی شخص کے سائن کا ایک سبسٹیٹیوٹ ہوتا ہے, اس کا متبادل ہوتا ہے. رائٹ, آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہی ہے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف جوائنٹ اسٹاک کمپنی. کہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں, اس کے فوائد کیا کیا ہیں, پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ایکسپینشن آف دا بزنس. اس بزنس کو اگر ہم نے بڑھانا ہو تو وہ کیسے بڑھائیں گے. جوائنٹ اسٹاک کمپنی سیلز دا شیئرز, ڈیبینچرز اینڈ بانڈز آن اے لارج اسکیل. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی جو کمپنی ہوتی ہے وہ اپنے شیئرز کو, ڈیبینچرز کو, بانڈز کو بڑے پیمانے پر, لارج اسکیل پر سیل کر سکتی ہے. سو دا جوائنٹ اسٹاک کمپنی کین کلیکٹ a large amount of capital and can expand its businesses. ٹھیک ہے, تو جوائنٹ اسٹاک کمپنی کیا کرتی ہے, لارج اماؤنٹ آف کیپیٹل کو کلیکٹ کر سکتی ہے اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اب لیٹ سے کمپنی جب یہ دیکھتی ہے کہ ہم نے اپنے سرمایہ کو انکریز کرنا ہے, اپنے کیپیٹل کو بڑھانا ہے, تو کمپنی کے پاس دو مین سورسز ہوتے ہیں. یا تو کمپنی یہ کرتی ہے اپنے شیئرز ایشو کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو جو لوگ کمپنی کے شیئرز کو پرچیز کرتے ہیں کمپنی کے حصصدار بن جاتے ہیں. اور لا کے مطابق یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کمپنی کا کوئی بھی اگر ایک شیئر بھی پرچیز کرتا ہے تو وہ کمپنی کا حصصدار بن جاتا ہے. اور دوسرا جو سورس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی جو ہے بینکس کی طرف جاتی ہیں, اور بینکس کی طرف جا کر کمپنیز لون کے لیے اپلائی کرتی ہیں. سیکنڈ ون, ایزی ایکسیس ٹو کریڈٹ. اچھا, جوائنٹ اسٹاک کمپنی کین گیٹ اے ہیوج اماؤنٹ آف کیپیٹل فرام بینکس اینڈ ادر انسٹیٹیوشنز. تو جوائنٹ اسٹاک کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, ان کے پاس یہ سہولت ہوتی ہے کہ وہ لارج اماؤنٹ آف کیپیٹل, ہیوج اماؤنٹ آف کیپیٹل جو ہے بینک سے یا ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لے سکتی ہیں. اس کے بعد ایزی ٹو ایگزٹ. یہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے. اٹ از ویری ایزی ٹو سیپریٹ ون سیلف فرام اے جوائنٹ اسٹاک کمپنی بائی سیلنگ اٹس شیئرز. کہ اپنے شیئرز کو سیل کر سکتی ہیں. کہ اگر کوئی بھی شیئر ہولڈر ہے وہ کبھی بھی جس وقت چاہے, اس کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کمپنی کے شیئرز سیل بھی کر سکتا ہے. مطلب کہ اس کی جو ایگزٹ ہے اس کمپنی کا وہ آسان ہوتا ہے. اس کے بعد ایکسپرٹ سروسز. بیکاز جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہیز اے اسٹرانگ فائنینشیل پوزیشن. بیکاز اس کی جو فائنینشیل پوزیشن ہوتی ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. سو اٹ میں ہائر دا سروس آف کوالیفائڈ اینڈ دا ٹیکنیکل ایکسپرٹس. تو یہ کمپنیز کرتی ہیں, وہ کیا کرتی ہیں کہ یہ ایسے کوالیفائڈ پرسنس ان کو ہائر کرتی ہیں جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کمپنیز کے معاملات حل کیے جاتے ہیں. اس کے بعد امپلائمنٹ. جوائنٹ اسٹاک کمپنیز آر آلسو پلئنگ ویری امپورٹنٹ رول ٹو پرووائڈ امپلائمنٹ ٹو ان امپلائڈ پرسنس آف دا کنٹری. تو یہ امپلائمنٹ اپرچونٹیز بھی پرووائڈ کرنے کے اندر اپنے اچھا خاصا کنٹریبیوشن رکھتی ہیں. اس کے بعد فلیکسیبلٹی. ان کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ فلیکسیبل ہوتا ہے. اس کے بعد لمیٹڈ لائبلٹی. اس طرح کی جو کمپنی ہوتی ہے اس کے اندر جتنے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی جو لائبلٹی ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, the shareholders are not required to pay anything more than the face value of the shares. کہ جتنی ان کی فیس ویلیو تھی شیئرز کی, کہ جتنی ویلیو کے شیئرز ان لوگوں نے پرچیز کیے ہوئے تھے اس سے زیادہ انہوں نے 1 روپے بھی نہیں پے کرنا. ٹھیک ہے, ان کی صرف ذمہ داری اس حد تک تھی کہ جتنے انہوں نے شیئرز پرچیز کیے ہوئے, اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد لارج اسکیل پروڈکشن. اویلیبلٹی آف ہیوج اماؤنٹ آف کیپیٹل میکس possible for the joint stock company to produce goods on very large scale at the lower cost. جی, تو اس طرح کی جو کمپنی ہوتی ہے اس کے پاس کیونکہ سرمایہ بہت زیادہ مقدار کے اندر موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنی, کیونکہ ان کی جو پروڈکشن ہوتی ہے وسیع پیمانے پہ ہوتی ہے, ان کے پاس کیپیٹل بھی زیادہ ہوتا ہے, تو ان کے پاس اتنی فائنینشیل سٹرکچر ان کا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ یہ وسیع پیمانے پر, بڑے پیمانے پر پروڈکشن کرنے کے قابل ہوتے ہیں ایٹ دی لوور کاسٹ. اس کے بعد لارجر کیپیٹل. ان کے پاس سرمایہ بہت زیادہ ہوتا ہے. There is no problem of capital in the joint stock company because there is not limit for maximum number of members. ٹھیک ہے, بیکاز ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ کمپنی کے اندر میکسیمم کتنے ممبرز ہونے چاہیے. لا نے کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی ہوئی کہ اگر اس کمپنی کے اندر کوئی بھی ایسا شخص آتا ہے جو کمپنی کا ممبر بنتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ کیپیٹل ساتھ لے کر آئے گا. سو دا جوائنٹ اسٹاک کمپنی کلیکٹ کیپیٹل فرام مینی پیپل. تو یہ بہت سے لوگوں سے پیسہ کلیکٹ کر سکتی ہے. اس کے بعد لانگ لائف. اس کی جو زندگی ہوتی ہے بہت لمبی ہوتی ہے. تو اگر کوئی شیئر ہولڈر فوت ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے یا اپنے شیئر بیچ دیتا ہے تو کمپنی کو کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس کے بعد لانگ ٹرم پروجیکٹس. اس کمپنی کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ایک لمبے عرصے کے لیے کام کرتے ہیں, لمبے عرصے کے لیے چلتے ہیں, سالوں کے سالوں چلتے رہتے ہیں. ہمارا اگلا پوائنٹ ہے اسپریڈ آف رسک. رسک کا پھیلاؤ. In joint stock company, the risk of the business is spread over the large number of people.
Such organizations can undertake risky projects which other types of organizations do not take. ठीक है, तो क्योंकि हमने पीछे पे बात की थी कि ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लेती है, तो लाजमी बात है जब बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे तो उसके अंदर जो लेवल ऑफ रिस्क होगा वो ज्यादा होगा. इसके बाद ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इस तरह की जो कंपनी होती है इसके शेयर इजीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं इनको ट्रांसफर करने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इसके बाद इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. द शेयर्स आर इन लार्ज नंबर बट देयर वैल्यू इज स्मॉल. ठीक है, क्योंकि इसके जो शेयर्स होते हैं तादाद के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन इनकी वैल्यू छोटी छोटी होती है. द शेयर्स ऑफ द कंपनी में हैव टू वैल्यू ऑफ 10 रुपीज 100 रुपीज एंड सो फोर्थ. ठीक है, तो इनकी जो वैल्यू होगी तकरीबन 100 रुपए हो सकती है या 10 रुपए हो सकती है. सो रिच एज वेल एज पुअर कैन परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी. दिस लीड्स टू इंक्रीज इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. तो इसके जो शेयर्स होते हैं बिकॉज उनकी वैल्यू इतनी थोड़ी होती है कि गरीब बंदा भी परचेज कर सकता है, जिससे ये होता है कि इकोनॉमी के अंदर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं. इसके बाद बेटर मैनेजमेंट. सच ऑर्गेनाइजेशंस इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द इलेक्टेड डायरेक्टर्स. ठीक है, तो इसकी जो मैनेजमेंट होती है क्योंकि वो डायरेक्टर्स संभाल रहे होते हैं एंड दीज डायरेक्टर्स आर द जनरली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड इन बिजनेस फील्ड. तो वो बिजनेस फील्ड के एक्सपर्ट लोग होते हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, वेल क्वालिफाइड लोग होते हैं. दिस इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी. तो जिससे जो कंपनी की जो एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज होती रहती है. इसके बाद 16 पॉइंट बेनिफिशियल एडवाइजेस. द जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन टेक बेनिफिशियल एडवाइजेस फ्रॉम द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ नीड with reduces the chances of its failure. तो अगर वो देखते हैं जी कि हमारी कंपनी फेलियर की तरफ जा रही है तो उनको जो बेनिफिट्स होते हैं कि वो गवर्नमेंट के जो अदारे हैं उनसे वो एडवाइस ले सकती है कि हमें क्या करना चाहिए स्टेप के ऊपर. इसके बाद नंबर 17 पॉइंट पब्लिक कॉन्फिडेंस. लोगों का इत्तेमाद बहुत ज्यादा होता है बिकॉज ये लॉ के तहत बनी है, इसकी जो दागाना कानूनी हैसियत है. ठीक है, सो द जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन इजीली विन द पब्लिक कॉन्फिडेंस. तो ये लोगों का जो इत्तेमाद होती है वो जीत सकती है. इसके बाद हायर प्रॉफिट्स विद द हेल्प ऑफ हायर कैपिटल एंड द टेक्निकल स्किल्स. बिकॉज उनके पास कैपिटल भी ज्यादा होता है और इनके पास जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं वो ज्यादा होती हैं. सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड. तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है ये रिड्यूस होती रहती है विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ प्रॉफिट. तो जिनसे इनका जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता है. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वो है डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. देखिए अभी हमने जितनी चीजें हमने अब तक डिस्कस की हमने सारे फवाइद इसके डिस्कस किए थे. अब हम इसके नुकसानात की तरफ जाते हैं कि इस कंपनी के जो नुकसानात है वो कितने हो सकते हैं. पहले इसका पॉइंट है इनिशियल डिफिकल्टीज. सबसे पहले जब कंपनी बनती है, जब कंपनी बनने के प्रोसेस के अंदर होती है तो वहां भी कंपनी को डिफिकल्टीज पेश आती हैं. इट इज more difficult to establish joint stock company as compared to other business organizations. तो अगर हम इसका तकाबुली जायजा लें दूसरी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो इस बिजनेस को एस्टैब्लिश करना वेरी डिफिकल्ट होता है. इसके बाद लैक ऑफ इंटरेस्ट. मोर शेयर होल्डर्स बिकम रिलैक्स्ड एंड लीव ऑल द फंक्शंस टू बी कैरिड आउट बाय द डायरेक्टर्स. ठीक है, तो क्या करते हैं जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने तमाम फंक्शन को छोड़ देते हैं और फुली डायरेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, तो वो फिर डायरेक्टर्स को कहते हैं दिस यूजुअली एनकरेज द डायरेक्टर टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी. तो जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको पता होता है जी कि हम ही हैं ऑल इन ऑल, तमाम काम हम ही नहीं करने हैं, तो वो अपनी पावर का बस का गलत इस्तेमाल भी करते हैं. कंपनी की कॉस्ट को बजाय कि मिनिमाइज करने के अपने ओन इंटरेस्ट को सामने रखते हुए वो कहते हैं जी ठीक है कंपनी की कॉस्ट यहाँ पे लग रही है तो वो उनके जो इख्तियारात होंगे उसके ऊपर वो काम करेंगे. इसके बाद लेबर डिस्प्यूट्स. इन सच ऑर्गेनाइजेशंस देयर इज नो क्लोज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द वर्कर्स विद द ओनर्स और द शेयर होल्डर्स. दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लेबर यूनियन टू फाइट अगेंस्ट द कंपनीज मैनेजमेंट. तो इस तरह की जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है बिकॉज इसके अंदर जो मैनेजमेंट होती है उसके लेयर्स बहुत ज्यादा होती हैं. जो लेबर के डिस्प्यूट्स होते हैं, जो लेबर के झगड़े होते हैं वो ज्यादा देखने में आते हैं. इसके बाद लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, देयर इज लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द बिजनेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर लोगों की जो पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी कमी होती है. If any mistake occur, everybody tries to shift or transfer his responsibilities to other persons and remain safe. ठीक है, तो अगर एक शख्स से गलती हो जाती है तो अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपनी नालायकी को छुपाने के लिए किसी दूसरे शख्स के ऊपर उसको जिम्मेदार ठहरा रहा होता है. उसके बाद लैक ऑफ सिक्रेसी. इस कंपनी के अंदर लैक ऑफ सिक्रेसी कायम नहीं रह सकती ड्यू टू रीजन दैट कंपनी हैज टू सबमिट वेरियस रिपोर्ट्स टू द रजिस्ट्रार. बिकॉज कंपनी की जो भी एक्टिविटी हो रही है
اگر کمپنی نے اپنے کوئی میمورینڈم آف ایسوسیشن کے اندر یا آرٹیکلس آف ایسوسیشن کے اندر یا جو بھی کمپنیز کی جو لیگل ڈاکومنٹس ہوتی ہیں اس کے اندر جو بھی چینج کمپنی کرتی ہے تو اپنے رجسٹرار کو آگاہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیونکہ کمپنیز جو جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہوتی ہے وہ اپنے شیئرز بھی اس نے آفر کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر جا کر اپنی تمام رپورٹس بھی پبلک کے سامنے شو آف کرتی ہے, تو لہٰذا ان کی کمپنی کی جو سیکریسی ہوتی ہے وہ قائم نہیں رہتی. اس کے بعد لیک آف فریڈم, جوائنٹ اسٹاک کمپنی کین ناٹ پرفارم اٹس فنکشن فریلی, اپنے فریلی طور پر فنکشن پرفارم نہیں کر سکتی, بیکاز اٹ ہیز ٹو سبمٹ ویریس رپورٹس ٹو دی رجسٹرار فرام دا ٹائم ٹو ٹائم, بیکاز اس نے جو ہے نا ٹائم ٹو ٹائم اپنی تمام تر رپورٹس رجسٹرار کو سبمٹ کروانی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد تک مونوپلی اس کی اجارہ داری ہوتی ہے, بیکاز اس کا سائز بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے, اس کے ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ مارکیٹ میں اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ مونوپلی کو کریٹ کرنے والی سچویشن بن جاتی ہے. سم ٹائم فیو کسٹمر میک ایگریمنٹ اینڈ ایکسپلوٹ دا کنزیومر, وہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کنزیومرز ہوتے ہیں, جو صارفین ہوتے ہیں, ان کے حقوق کا اتصال کرتے ہیں. اس کے بعد اسپیکولیشن ڈیو ٹو فری ٹرانسفر آف شیئرز اینڈ لمیٹڈ لائبلٹی, بیکاز ان کے شیئرز ایزیلی ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں اور ان کی لائبلٹی لمیٹڈ ہوتی ہے, تو اسپیکولیشن ان اسٹاک مارکیٹ ٹیک پلیس وچ میں افیکٹ دا اکانومی آف دی کنٹری. ٹھیک ہے, اسپیکولیشن کہتے ہیں اتار چڑھاؤ کو. ٹھیک ہے, تو ان کی جو شیئرز ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتے ہیں, اس سے کنٹری کی جو اوور آل اکانومی ہوتی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. اس کے بعد جو کرپشن, دا ڈائریکٹرز آف دی کمپنی ڈو ناٹ شو دا پکچر آف دی کمپنی ٹو دا پبلک, کیونکہ جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کمپنی کے معاملات کو چلاتے ہیں, لہٰذا وہ ٹرو پکچر پبلک کے سامنے نہیں رکھتے. اینڈ انکریج دا کرپشن بائی چینجنگ دا پالیسیز فار دیئر پرسنل انٹرسٹ, وہ لہٰذا اپنے پرسنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کرپشن کو انکریج کرتے ہیں, چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کمپنی کی پالیسیز کو. اس کے بعد کمپلیکیٹڈ پروسیس, کمپنی کا جو پروسیس ہوتا ہے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. سینٹرلائزیشن آف پاورز ان جوائنٹ اسٹاک کمپنی, آل دا پاورز ہیو ان دا فیو ہینڈز. ٹھیک ہے, پاورز کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. سو ڈیو ٹو دس دا آرڈنری شیئر ہولڈر کین ناٹ پارٹیسپیٹ ان دی افیئرز آف دی کمپنی, رائٹ. تو جو آرڈنری شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں وہ کمپنی کے اندر افیئرز کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. ڈبل ٹیکسز جناب, کیونکہ جو کمپنی ہوتی ہے وہ ڈبل ٹیکس پے کرتی ہے, لہٰذا یہ کمپنی کے حق کے اندر کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے. اس کے بعد ایکسپلوٹیشن, اتصال کرتی ہے. جی کہتے ہیں جو آرڈنری شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں ان کے پاس کیونکہ زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ڈو ناٹ ہیو فل انفارمیشن اباؤٹ دا افیئرز آف دی کمپنی, کمپنی کے اندر کیا ہو رہا ہے, سو وہ بیچارے ایکسپلوٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پرابلمس آف لارج اسکیل پروڈکشن. ٹھیک ہے, سنس جوائنٹ اسٹاک کمپنی پروڈیوسز ا لارج اسکیل پالیسی, لارج اسکیل, سو مینی پرابلمس ارائز ان دا اکانومی, سو اکانومی کے اندر بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں. اس کے بعد جی نیپوٹزم, joint stock company in the directors of the company comply with their inefficient and incapable relatives and friends and give key jobs to them, as a result the company suffers a loss. کیونکہ اکثر جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے جاننے والوں کو, اپنے دوست احباب کو, جو انیفیشینٹ اور انکیپیبل لوگ ہوتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے فرینڈس کو رکھ لیتے ہیں جابس کے اوپر. ٹھیک ہے, جو کہ اس کام کو کرنے کے اہل نہیں ہوتے, جو سے یہ ہوتا ہے کہ کمپنی لاس سفر کرتی ہے. اس کے بعد لیٹ ڈیسیژن, کمپنی کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ لیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بیکاز میٹنگ از نیسیسری ٹو سالو دا بزنس پرابلمس اینڈ میٹرز, بیکاز ان تمام چیزوں کو حل کرنے کے حوالے سے, ان کی سیٹلمنٹ کے حوالے سے, ٹھیک ہے, میٹنگ ضروری ہو جاتی ہے تاکہ بزنس کی پرابلمس اور بزنس کے میٹرز حل کیے جا سکیں, رائٹ. جی اسٹوڈنٹس, میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو مزید بھی کچھ کنفیوژنز ہیں تو میں کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نمبر بھی دے دوں گا اور اپنا جی میل بھی دے دوں گا, آپ اسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, رائٹ. اچھا جی, اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ہے ڈفرینس بٹوین پبلک لمیٹڈ کمپنی اینڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. تو اس ٹاپک کو ہم اگلے لیکچر کے لیے, جب ہم لیکچر نمبر 6 سٹارٹ کریں گے تو اس کے لیے میں یہ چھوڑ دیتا ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ سبسکرائب مائی چینل. آپ کے سننے کا بہت شکریہ.